زمانہ ہم سے ہوا ہے بدتر، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدتر، تمہیں محبت سے کام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا، نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا، قبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادا نہ پاسباں ہے، عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادا نہ پاسباں ہے، نہ کوئی جادا نہ پاسباں ہے، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، یہ کیسی منزل میں آ گئے ہم، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل میں آ گئے ہم، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت صدق سے اور دل میں بولے چلے طالب علم پیش ظاہر جو میں یہ علم نصیب ہمیں بھی ایسی تحقیق ہے حضرت والا سے اور بڑا التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے موارد حسنہ سے ہم سب کے لیے صفا چھوڑیے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان کو اللہ کے پاس جا کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں آنکھوں سے نہ نظر آنے والے ایسے طاقتور کیمرے لگائے ہوئے ہیں جو ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو، ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ اور ہمارے ذہن اور دماغ میں آنے والے ہر خیال کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے ظاہری اعمال کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے وائس ریکارڈر آوازوں کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کیمرہ خیالات کو ریکارڈ نہیں کر پاتا۔ اللہ کے ہاں اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، خیالات بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، نیتیں بھی محفوظ ہو رہی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ ہمارے اعمال کا بھی حساب لیں گے، ہمارے خیالات کا بھی حساب لیں گے۔ ہمارے دل میں جو اچھے برے خیال آتے ہیں، اللہ کے ہاں ان خیالات کا بھی حساب ہو۔ کوئی بچ سکتا ہے؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس سب کے مالک اللہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان سب کا تم سے حساب لے۔ کون بچ پائے گا اس حساب سے؟ اور ناکامی کی شکل میں جہنم ہے۔ اللہ اکبر، ہم سے دوپہر میں گرمی کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ کو کون برداشت کر سکتا؟ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ کو اور جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ بڑا سے بڑا نیک آدمی بھی اس بات کو سنے گا تو گھبرا جائے گا، اور گھبرانا چاہیے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں ذرا ڈرے اور گھبرائے رہیں۔ ہماری بے فکری اور ہمارا اطمینان ہمارے لیے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ڈرے رہیں، گھبرائے رہیں، ہم اپنے اعمال سے مطمئن نہ ہوں، ہمیں ہر وقت اس کا ڈر لگا رہے کہ ہمارے اندر کے خیالات بھی تو ریکارڈ ہو رہے ہیں۔
ہماری نیتیں بھی تو ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اللہ کے پاس ان سب کا حساب ہوگا تو ہم کیسے پاس ہو سکیں؟ ہمارے معتقدین کی تعریفیں اور ہماری محبت کرنے والوں کے بیانات تو اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے، انسانوں سے گواہی نہیں لیں گے کہ لوگوں بتلاؤ، کلکتے والوں گواہی دو، کون کتنا نیک تھا، کون کتنا اچھا تھا، کون کتنا اچھا بیان کرتا تھا، کس کے بیان میں جادو کا اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ جی گواہی نہیں لیں گے، اللہ تو دل کے حال کو دیکھیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک کے دل کا حال کیا ہے ہر شخص کو خود معلوم ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ آپ یقین مانیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمام خیالات کا حساب لیں گے، اگر اللہ ہر خیال پر پکڑ کرنے لگیں تو شاید نبیوں کے علاوہ اور صحابہ کرام کے علاوہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی جنت میں جا سکے، کوئی نہیں جا سکے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ معاف کس کو کریں گے؟ جو ڈرتا رہے گا، جو روتا رہے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، اللہ کہیں گے ہاں۔ اور جو اپنی اختیاری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہے گا، اور وہ خیالات جو اللہ کی نافرمانی کے اندر آتے ہیں ان سے وہ نفرت کرے گا، ان سے وہ گھبرائے گا، ان کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، چاہے نہ ہٹ پائیں، چاہے بار بار آ جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو اپنی اختیاری زندگی کو اللہ کی فرما برداری والی زندگی بنانے کی پوری کوشش کرتا رہے گا اور ان آنے والے خیالات پر ڈرتا رہے گا، ہم مہربانی کر کے اسے معاف کر دیں گے۔ جنت میں جو جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل کی بنیاد پہ کوئی نہیں جا پائے۔ اور عجیب بات ہے، ہماری تو ہمت نہیں تھی کہ ہم ایسی بات کہہ سکتے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ سوچ سکتا، لیکن ایک مرتبہ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے یوں فرمایا کہ جنت میں جو جائے گا وہ صرف اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے کوئی نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ اب کیا بچا ہمارے اور آپ کے؟ اب کیسا اطمینان اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے حج پر، اپنے صدقات و خیرات پر، اپنے ذکر و تلاوت پر، اپنی نیکی اور اپنے تقوی پر، اپنے اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے پر، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی خیر کا کام، اس پر اطمینان کی کیا گنجائش بچی؟ کیا ہماری نیتیں اتنی پاک ہیں جتنی ہونی چاہیے؟ کیا ہماری نیتوں میں اتنا اخلاص ہے جتنا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے دل اتنے پاک ہوئے کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے؟ وہ تو آتا ہے نا۔ تو بس کامیاب وہی ہو سکے گا جو اللہ کی مرضی پر چلتا رہے اور آخری سانس تک ڈرتا رہے۔ جو ڈرتا رہے گا وہ کامیاب، اور جس کے دل سے ڈر نکل گیا، اللہ کو خوب معلوم ہے میٹھی میٹھی دین کی باتیں کی جا رہی، کاہے کے لیے کی جا رہی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، یا کسی اور مقصد سے؟ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ حساب اللہ کیا ہونا ہے، بندوں کیا نہیں ہونا۔ بندوں کے پاس حساب ہوتا
تو کسی نہ کسی طرح کام بن جاتا. بندوں کو بیوقوف بنانا بہت مشکل نہیں. بیوقوف بنانا ایک فن ہے، اور اس فن کے ماہر کسی بھی لباس میں ہو سکتے ہیں. اس فن میں ماہر ہونے کے لیے ملک کا وزیر اعظم ہونا ضروری نہیں ہے. اس فن کا فاہر مسجد کی ممبر پر بھی بیٹھ سکتا ہے. اس فن کا ماہر اس کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے. اس فن کا ماہر بازار میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس فن کا ماہر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر بندوں کو بیوقوف بنا کر بندوں سے تعریفیں کرا کے کام بن سکتا تو بہت مشکل نہیں تھا. مشکل یہ ہے کہ ہماری پیشی اللہ کے سامنے ہوگی. اور اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے. انہ علیم بذات الصدور. سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسے معلوم ہے. وہ سب ریکارڈ ہے. اللہ کے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. قیامت کے دن اللہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرے. بندے سے یوں نہیں کہیں گے میرے بندے لوگ تیری تعریف کرتے تھے لیکن تیری نیت ہمیں معلوم تھی. یہ نہیں کہیں گے. لوگ کہیں گے میرے بندے دیکھ یہ ہیں تیرے وہ اعمال جن پر لوگ تیری تعریف کرتے تھے، یہ ہیں تیرے وہ بول جن پر لوگ تیری تعریف کرتے تھے، اور یہ ہیں ان اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی تیری نیتیں. یہ بھی دیکھ اپنی آنکھوں سے. یوں دکھائیں گے اللہ. اور دکھا کر پوچھیں گے خود حساب کرو، خود حساب کرو، خود بتلاؤ کیا ہونا چاہیے. بندہ کہے گا اللہ مجھے جہنم میں جانا چاہیے. میں اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں میں نے بہت چھپایا اپنی نیتوں کو بندوں سے اللہ، لیکن میں آپ سے تو نہیں چھپا سکتا. اور اب آپ سے کیا، اب تو سب کے سامنے آئے گا. صرف اللہ کے سامنے نہیں، ساری مخلوق کے سامنے آئیں گی نیتیں. میرے دوستو ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہے. ہم آخرت کی باتیں کرتے ہیں لیکن آخرت کا یقین نہیں ہے. اگر آخرت کا یقین ہو جائے تو ہماری نیندیں اڑ جائیں، بھوک ختم ہو جائے، رات میں ہمیں بستر اچھا نہ لگے، ہم بہت تھک کر بستر پر گر جائیں، اور دن بھر کے تکان کی وجہ سے ہماری آنکھ لگ جائے، لیکن جیسے ہی وہ تکان ختم ہو اور آنکھ کھلے ہم بے چین ہو کر اٹھ جائیں. میں اتنا آرام سے سو رہا ہوں، مجھے حساب دینا ہے، مجھے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، میرا کیا ہوگا. اور پھر ہم بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور رات کا بقیہ حصہ روتے روتے گزر جائے. اور اللہ نے فرمایا ہم سے ڈرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جو ہم سے ڈرنے والے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بستر ان کو اچھال دیتا ہے، ان کے پہلو بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی راتیں روتے روتے گزرتی ہیں، اور دن میں وہ اپنا مال لے کر کے ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. میں کسی کی مدد کر دوں شاید اللہ کو مجھ پر پیار آ جائے، میں کسی کے کام آ جاؤں شاید اسی کے صدقے میں اللہ آخرت میں مجھے معاف کر دے.
یدعون ربهم خوفا وطمعا، رات میں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے، ومما رزقناہم ينفقون، اور دن کا وقت آتا ہے تو ہماری دی ہوئی روزی میں سے، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے کہ شاید اس طرح اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے، اللہ کو محبت آ جائے، میرا یہ بندہ بندوں کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ہمدردی کروں، یہ بندوں پر رحم کرتا تھا، میں بھی اس پر رحم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن، جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان بھی انہی پر رحم کریں گے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میرے دوستو، آج کی اس ملاقات میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہماری یہ بے فکری، ہماری یہ غفلت ہمارے لیے موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دے، بے چینی اور بے قراری عطا فرما دے۔ جو لوگ اس طرح آخرت کی فکر میں جئیں گے، اللہ یہ فکر مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ اللہ مرنے سے پہلے ان کے لیے فیصلہ کر دیں گے میں نے ان کو جہنم سے بچا دیا۔ مجھے معلوم ہے میرے بندے ہیں، کمزور ہیں، کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن میں نے ان کے لیے جہنم سے بچانے کا فیصلہ کر دیا، میں ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دوں۔ یہ معافی ہم زور و زبردستی سے نہیں لے سکتے، یہ معافی ہم طاقت اور قوت سے نہیں لے سکتے، یہ معافی ہم رشوت دے کر نہیں لے سکتے، یہ معافی ہم جھوٹی عزت و شہرت سے نہیں لے سکتے، یہ معافی تو صرف اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ کو منا کر اور اپنی کوشش بھر اپنے کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر لے سکتے۔ تو جو اپنی اختیاری زندگی کو اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کرے گا، اللہ کہتے ہیں پھر اس کے دل میں جو بے اختیار خیالات آئیں گے اور ان خیالات پر اس کو ندامت بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی، اس کا دل بھی چاہے گا کہ نہ آیا کریں ایسے خیالات، اللہ ان کو معاف کرے۔ اور جو اپنی اختیاری زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو پھر اللہ صرف ان نافرمانیوں کی سزا نہیں دیں گے، بے اختیار جو خیالات اس کے دل میں آتے تھے اللہ ان پر بھی سزا دیں گے۔ کہ تجھے تو اچھے لگتے تھے نا یہ خیالات، تجھے تو مزہ آتا تھا، اگر اچھے نہ لگتے تو جہاں تیرا اختیار چلتا تھا وہاں تو ہماری نافرمانی نہ کرتا۔ میرے دوستوں، سب سے بڑا مسئلہ جہنم سے بچنا ہے۔ جنت میں جانے کے قابل تو ہم میں سے کوئی ہے ہی نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جنت میں جانے کے قابل، لیکن جس کو اللہ نے اپنے فضل سے جہنم سے بچا دیا، اللہ اپنے فضل سے ہی اسے جنت دے دے۔ اس لیے سب سے اہم مسئلہ ہمارے لیے جہنم سے بچنا ہے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہمیں جنتیں خوب یاد رہتی ہیں، اتنی حوریں ملیں گی، ایسے ایسے دسترخوان لگیں گے اور ایسے ایسے باغات ہوں گے اور ایسے پھل ہوں گے اور پھل خود چل کر آیا کریں گے، درخت خود چل کر آیا کریں گے، جنت کے پرندے خود بخود بھون کر آ جایا کریں گے اور پھر زندہ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن ہم ان خیالات میں کھوئے رہتے ہیں اور اس فکر سے غافل ہو جاتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ بھی سکیں گے۔ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بےایمانی کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے، لے جانے کے لیے ہمارا رہبر بنایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو شوق کے ساتھ چھوڑتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں۔
کہیں کوئی مجبور ہو تو اللہ اسے معاف کرے، شوق کے ساتھ چھوڑتے ہیں، دوسروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں، دوسروں کے فیس اسٹائل اچھے لگتے ہیں، دوسروں کے ہیئر اسٹائل اچھے لگتے ہیں، دوسروں کے ڈریس اسٹائل اچھے لگتے ہیں، دوسروں کی لائف اسٹائل اچھی لگتی ہے، تو پھر جن کے سارے اسٹائل اچھے لگتے ہیں انہی کے ساتھ انجام بھی ہوگا۔ المرء مع من احب، جہاں وہ جائیں گے وہاں ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا اور ان کی اسٹائلوں کو پسند کرنے والا بھی جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سوچیں ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جنت تو بہت دور کی بات ہے، ہم جہنم سے بچ سکیں گے؟ عجیب بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تفصیل سے بیان کی ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ اس فرق کو سمجھیے، جنت کی نعمتیں قرآن میں اللہ نے تفصیل سے بیان کی ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کی دعائیں سکھائی ہیں، اس لیے کہ جو جہنم سے بچا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ کیا مطلب بے عیب ہے؟ آپ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے ہمیں بیکار بنایا ہے، ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، ہم جو چاہیں کریں، اور پھر جو سمجھیں کہ ہمیں تو جنت میں جانا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہم کو بیکار بنایا، ہماری زندگی کا کوئی مقصد متعین نہیں کیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ پر الزام ہے۔ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا۔ فقنا عذاب النار، جب آپ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، آپ نے ہماری زندگی کا ایک مقصد متعین کیا ہے، اور آپ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہمارا حساب لیں گے۔ اللہ تو جس طرح ہم جی رہے ہیں اس طرح تو ہم حساب نہیں دے پائیں گے، پھر جہنم سے کیسے بچیں گے؟ اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجئے، یعنی دنیا میں ہمیں ہماری زندگی کا مقصد سکھا دیجئے۔ دنیا میں ہم اللہ کے بندے بن کر آئے نا۔ بتاؤ لوگو، یہ بازار ہے، ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں یا دکان؟ لیکن ہم تو دکان کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا۔ کہیں وزن میں کمی، کہیں کوالٹی میں چوری، کہیں جھوٹ، کہیں ملاوٹ، کہیں دھوکے بازی، تو یہ اندر کا چھپا ہوا شرک نہیں ہے کہ بیوپار روزی دیتا ہے، اس لیے وہاں سے لینے کی کوشش کر رہے چاہے اللہ ناراض ہو جائیں۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ اللہ روزی دیتے ہیں تو چاہے سارا بیوپار بند ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ جو روزی دیتا ہے اس کی نافرمانی کیسی؟ جو روزی کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اندر سے مشرک ہے، اس کی دکان اس کا بت ہے جس کی وہ پوجا کرتا ہے، اس کا بیوپار اس کا بت ہے جس کی وہ پوجا کرتا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتا، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، لیکن میرے دوستو یہ غلطی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو ہم جہنم سے بچ سکیں گے؟ اور یہ غلطی سے ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کے ہو رہی ہے؟ جان بوجھ کے، ڈٹائی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس پر تعویل کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں اتنا تو چلتا ہے، یعنی اللہ کی اتنی نافرمانی تو چلتی ہے، تو پھر اللہ بھی قیامت کے دن کہیں گے پھر ہمارے پاس بھی اتنا تو چلتا ہے، تمہارے جیسے کروڑ 2 کروڑ جہنم میں چلے گئے تو کچھ نہیں بگڑتا، جاؤ تم وہاں جنت میں جانے کے لیے اور لوگ، یہاں اگر اتنا چلتا ہے تو وہاں بھی اتنا چلتا ہے۔ اس غلطی سے کب توبہ کریں گے؟ کب کریں گے اس غلطی سے توبہ؟ کب ہم مسلمان بنیں گے؟ اس غلطی سے توبہ کرنے کا مطلب ہے مسلمان بننا۔ کب ہم مسلمان بنیں گے؟ ابھی کریں گے نا انشاءاللہ، کہ آج سے دھندے اور بیوپار کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں، کسی بھی دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ اور خوب یاد رکھو، جان بوجھ کر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے جتنے حج کرے، چاہے جتنے عمرے کرے، اور چاہے جتنا جماعتوں میں وقت لگائے، 4 مہینے نہیں 40 مہینے لگائے، اور چاہے جتنے مراقبے کرے، اور چاہے جتنا ذکر کرے، اور چاہے جتنی لمبی لمبی تسبیح پڑھے، جو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسے مغفرت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور ہم جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی
جو جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اب ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، آج سے ہم اپنے آپ کو بدل لیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں توبہ کرو معاف کر دوں گا، دروازے نہیں بند کرتے اللہ رحمت کے، جب تک سانس چل رہی ہے دروازے نہیں بند، لیکن اس اطمینان پہ نہیں رہنا چاہیے ابھی تو سانس چل رہی ہے کر لیں گے بعد میں توبہ، کیا پتہ کب موت آ جائے، اچانک موت آ جائے، اس لیے بس فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نمونہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تو پھر اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی اور کا کوئی اسٹائل اچھا کیوں لگتا ہے؟ یہ ہماری بیماری ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے دل کے اندر کی چھپی ہوئی بیماری ہے۔ دل کسی اور کے طریقے کو پسند کر رہا ہے، یہ بیماری ہے۔ آج کل کوئی رپورٹ لازم ہو گئی ہے نا، آپ کو کہیں آنا ہے، ابھی ہم کل آپ کے کلکتہ میں آئے ہیں تو باقاعدہ اپنے یہاں سے ٹیسٹ کرا کے کووڈ رپورٹ لے کر کے آئے، ایئرپورٹ پر ہم سے رپورٹ مانگے گی، رپورٹ دکھائیے، تو کووڈ نظر تو نہیں آتا نا، لیکن اس کی رپورٹ کی آپ کو کورونا نہیں ہے، اس کی رپورٹ دکھائیے تو ایئرپورٹ میں فلائٹ میں انٹری ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اللہ بھی تو مانگیں گے نا کہ تمہارا دل ہمارے نبی کو پسند کرتا تھا، اس کی رپورٹ دکھاؤ تو جنت میں انٹری ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، اور ہم تو بیمار ہیں۔ توبہ کب کریں گے؟ کوئی تاریخ متعین کریں گے جیسے بچوں کی شادی کی تاریخ متعین کرتے ہیں، یا ابھی کریں گے؟ تو میرے دوستو آج سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ ابھی طے کرنا ہے۔ آج سے جان بوجھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے، یہ ابھی طے کرنا ہے۔ اگر ان دو کاموں میں ہم کامیاب ہو گئے، اب اللہ کے ہاں ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارا صدقہ، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا ذکر و تلاوت، ہماری تسبیحات، ہمارا اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا، اب سب قبول ہوگا اللہ کے ہاں، لیکن یہ شرط ہے پہلے ہماری نیتیں درست ہوں، پہلے ہمارے دل کا حال درست ہو، اور یہ کام ہمیں اس زندگی میں کرنا ہے، یہ کام قبر میں نہیں ہوگا، یہ کام مرنے کے بعد نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہاں وہ کامیاب ہوگا جس کے لیے یہاں کامیابی کا فیصلہ ہو گیا۔ وہاں اور یہاں کا فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ وہاں یعنی مرنے کے بعد، آخرت میں وہ کامیاب ہوگا، جہنم سے وہ بچ سکے گا جس کے لیے یہاں کامیابی کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اللہ کہتے ہیں یہاں کامیابی کا فیصلہ تمہارے عمل اور تمہارے کردار پر موقوف ہے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جن کے لیے یہاں کامیابی کا فیصلہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، وہ وہاں جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ تو ابھی یہاں کا موقع ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ابھی گیند ہمارے پالے میں ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی گیند ہمارے پالے سے باہر ہو گئی۔ میں تو اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم بیان ختم ہونے کا انتظار کریں توبہ کے لیے۔ بہتر تو ہمارے لیے، کیا پتہ کس کی زندگی کتنی ہے، میری یا آپ کی، بہتر تو یہ ہے پہلے ہم توبہ کریں پھر بات آگے بڑھائیں۔ کیوں یہی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پہلے توبہ کریں پھر بات آگے بڑھائیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ پھر فرمایا جو جہنم سے دور رکھا جائے گا، جس کے لیے یہاں خیر کا فیصلہ ہو جائے، پہلے سے جس کے لیے خیر کا فیصلہ ہو گیا، موت سے پہلے جس کے لیے اللہ کی طرف سے کامیابی کا فیصلہ ہو گیا، وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ لا يسمعون حسیسها، وہ ایسے لوگ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ پھر کہاں بھیجے جائیں گے؟ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے مزے کی جگہوں پر بھیج دیے جائیں گے۔
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی جگہوں پر بھیج دیے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے دو ہی ٹھکانے بنائے ہیں، جہنم یا جنت۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ میں پھر عرض کروں گا، قرآن پاک نے یہی ترکیب سکھائی ہے، پہلے جہنم سے بچنے کی فکر کرو۔ اگر تم جہنم سے بچ گئے تو جنت میں جاؤ گے، اور جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جاؤ گے، جنت میں اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان کی وجہ سے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ اب دیکھیں اس تعبیر پر غور کریں، زبان کے اس استعمال پر غور کریں، جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ یہ اشارہ ہے نا کہ جو بچے گا اللہ کے فضل سے بچے گا۔ چلو میرا بندہ ڈرتا تو تھا، میرا بندہ بچنے کی کوشش تو کرتا تھا، کہیں کہیں مجبوری میں اس سے غلطیاں ہو بھی جاتی تھی، لیکن اس کا دل کڑتا تھا، اس کی آنکھیں روتی تھیں، اسے افسوس ہوتا تھا۔ یہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا تھا، یہ بے ایمانی نہیں کرتا تھا، یہ دھوکہ نہیں دیتا تھا، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا، یہ ظاہر و باطن میں میری نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ کوئی گناہ کا خیال آ جاتا تھا تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا، تو میرا بندہ بچنے کی پوری کوشش تو کرتا تھا۔ چلو بندہ ہی تو تھا، کمزور تھا، اور اس کو میں نے ہی کمزور بنایا تھا، چلو میں اس کو بچا دیتا ہوں جہنم سے۔ یہ ہوگا جو بچے گا اللہ کے فضل سے بچے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جسے جنت میں بھیج دیا گیا۔ یوں نہیں کہا جا رہا جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ تعبیر دھوکے میں ڈال دیتی، اس لیے اللہ نے ایسی تعبیر اختیار فرمائی جس سے انسان کو کوئی دھوکہ نہ ہو، بڑے سے بڑے ولی کو، بڑے سے بڑے قطب کو بھی کوئی دھوکہ نہ ہو۔ جو جہنم سے بچے گا اللہ کے فضل سے بچے گا، اور جو جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، تو پھر ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہر وقت اللہ کو منانے کی فکر کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں بھیج دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ کتنا دھوکہ کھاتا ہے آدمی۔ میری گاڑی، تمہاری گاڑی ہے تو قبر میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں جائے گی؟ تمہاری ہوتی تو جاتی نا۔ میرا گھر، تمہارا گھر ہے تو تمہارے بچے تمہارے اس گھر میں تمہیں دفن کریں گے، لے جا کے قبرستان میں دفن کریں گے، تمہارے گھر میں نہیں دفن کریں۔ تمہارا ہوتا تو تم اس کے مالک ہوتے، تم اس میں رہتے۔ میرا بینک بیلنس، تمہارا بینک بیلنس ہوتا تو تمہارے ساتھ جاتا نا قبر میں، آخرت میں جاتا۔ تمہارا بینک بیلنس وہ ہے جو تم نے آخرت میں جمع کر دیا، تمہارا بینک بیلنس وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ تو دوسروں کا ہے، یہ تو وارثوں کا ہے۔ پوری دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اس سے ہم کتنا دھوکہ کھاتے ہیں، اللہ اس دھوکے سے ہمیں بچاتے ہیں۔ اسی کا دھوکہ ہے جو ہمیں آخرت سے باطل کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دوستو، اللہ نے فرمایا اس کی فکر کرو ہم جہنم سے کیسے بچیں گے، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے خیر کا کیسے فیصلہ ہوگا۔ بس ہم کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں، کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں، اللہ کے راستے میں چلتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور مانگتے رہیں۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى، جن کے لیے یہی ہمارے لیے ہماری طرف سے خیر کا فیصلہ ہو جائے گا، اولئک عنہا مبعدون، ان کو وہاں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ لا یسمعون حسیسها، وہاں وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کو ایسی جگہ بھیج دیا جائے گا جہاں سب کچھ ان کی چاہت کے مطابق ہوگا، جو دل چاہے گا وہ ملے گا۔ دنیا میں آدمی چاہتا ہے یہاں مجھے جو دل چاہے وہ مل جائے، ملتا نہیں، اس لیے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ لیکن یہاں اگر اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کی طرف سے اپنے لیے خیر کا فیصلہ کرانے میں بندہ کامیاب ہو گیا، تو وہاں جا کر جو دل چاہے گا وہ ملے گا۔ قیامت کا دن بہت خطرناک ہوگا، اچھے اچھے گھبرائے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں لیکن جس کے لیے خیر کا فیصلہ ہو گیا وہ وہاں نہیں گھبرائے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس بڑی گھبراہٹ سے ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔
یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر اپنی ساری جائیداد بیچ کر کے ملے تو بندوں کو لینا چاہیے. اللہ کہتے ہیں کچھ نہ بیچو، صرف اپنے گناہ چھوڑ دو، صرف اپنے ارادے بدل لو، ہمارے بن جاؤ، ہمارے سچے بندے بن جاؤ، ہمارے نبی کے سچے امتی بن جاؤ. دل سے دنیا کی محبت و لالچ نکال دو، ہماری محبت دل میں بسا لو اور ہم سے مانگو، ہم کو راضی کرو. اور یوں نہیں کہتے اللہ اگر تم ہم سے مانگو گے اور ہم کو راضی کرو گے اور ہماری نافرمانی چھوڑ دو گے تو ہم تمہاری دکان بند کرا دیں گے، ہم تمہارا کاروبار بند کرا دیں گے. نہیں، ہم تم کو دنیا میں بھی بابرکت روزی دیں گے، دوسروں سے زیادہ بہتر اطمینان اور سکون کی زندگی عطا کریں گے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازیں گے. دنیا کی تو کوئی قیمت نہیں اللہ کی نگاہوں میں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جو اللہ کا نہیں بنتا اللہ اسے بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے. تو جو اللہ کا بن جائے گا اسے کیوں محروم کریں گے؟ ایک شخص اپنے نافرمان بیٹے کو بھی گھر میں رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو اگر وہ فرما بردار بن جائے تو کیا گھر سے نکال دے گا؟ ہر باپ سوچے آپ کا بیٹا کہنا نہیں مانتا، پھر بھی آپ سوچتے ہیں تو میرا بیٹا شاید آج نہیں کل مان جائے گا، کہاں جائے گا، کہاں کھائے گا، چلو پڑا ہے گھر میں پڑا رہنے دو، 2 روٹی کھاتا ہے کھانے دو. اور اگر وہ نیک بن جائے، فرما بردار بن جائے تو اچھا ہم نیک بن گئے، چلو چلو جاؤ میرے گھر سے نکلو. کوئی باپ ایسا کرے گا؟ اگر ایک باپ نہیں کر سکتا تو اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ ایسا کریں گے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں روزی دیتے ہیں، اور ہم فرما بردار بن جائیں گے تو اللہ ہمارا کاروبار بند کرا دیں گے، اللہ برکت کے ساتھ دیں گے. لیکن برکت والی روزی اور بے برکت روزی کے فرقوں کو سمجھو. ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں ہم گئے، گولڈ مائن کے اندر جہاں سونا کھود کے نکالا جاتا ہے، بہت گہرائی میں، وہاں اندر لے گئے ہمارے احباب ان کو دکھانے کے لیے. وہاں ہم نے دیکھا بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور ان چٹانوں کے بیچ بیچ سونے کی لائنیں ہیں. پھر ان چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے نکالا جاتا ہے، پھر ان کو باہر لایا جاتا ہے، پھر ان کو توڑا جاتا ہے، پھر ان کے اندر سے سونا نکالا جاتا ہے. 1 کلو سونا جمع کرنے کے لیے شاید جتنی بڑی یہ مسجد ہے اس سے زیادہ چٹانوں کو توڑنا پڑتا ہو. اب ایک آدمی کو ایسی چٹان دے دی جائے جس کے اندر کچھ سونا ہو اور وہ اسے سر کے اوپر لے لینا، اس کے اندر سونا ہے اور چلنا مشکل ہو رہا ہے، کمر دوہری ہو رہی ہے اور سر دکھا جا رہا ہے، اور جا کر کے بڑی محنت کر کے نکالے گا تو 100 گرام سونا نکلے گا، اور ایک آدمی کو 250 گرام صرف سونا دے دیا، وہ اٹھا کے جیب میں رکھے گا اور لے کے چل دے گا. برکت والی روزی ایسی ہوتی ہے. یہ جو نافرمانوں کو روزی ملتی ہے ایسی ملتی ہے جیسے پوری چٹان اللہ نے، جاؤ اب زندگی بھر اس سے جوجتے رہو اور اس کے اندر سے بڑا خوش ہوتا ہے میرے پاس اتنی بڑی چٹان ہے، اور فلاں کے پاس اتنا تو ہے لیکن فلاں کے پاس جو اتنا تھوڑا سا ہے وہ کھرا سونا ہے، اور تمہارے پاس ہے سونا لیکن بہت تھوڑا ہے، باقی چٹان ہے. ایک تھیلے میں غلہ بھر کے دے دیا گیا، آدھا غلہ آدھا بھوسا، اب جاؤ گھر میں صاف کرو. اور کسی کو آدھا تھیلا خالص صاف ستھرا غلہ دے دیا گیا تو یہ کامیاب ہے کہ وہ کامیاب ہے؟ حالانکہ وزن اس کے پاس زیادہ ہے، بوجھ اس کے پاس زیادہ ہے، لیکن کام اس کا زیادہ بنے گا. اسی طرح اللہ حلال و پاکیزہ جو روزی دیتے ہیں وہ برکت کی روزی ہوتی ہے، اس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور جو حرام کی روزی ہوتی ہے وہ بوجھ کی روزی ہوتی ہے. اب بتلاؤ بوجھ چاہیے یا برکت کی روزی چاہیے؟ تو برکت کی روزی چاہیے تو اللہ کی نافرمانی چھوڑنی پڑے گی، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. یوم لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت کے دن ان کو گھبراہٹ سے کوئی پریشانی نہیں، جس گھبراہٹ سے سب پریشان ہوں گے اس سے ان کو کوئی پریشانی نہیں. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان سے تو فرشتے ملنے آئیں گے، السلام علیکم، اچھا ہوا آپ ادھر آ جائیے، آپ لوگ عرش کے سائے کے نیچے آ جائیے، ادھر آپ کے لیے دسترخوان لگا ہوا ہے، ہاں VIP ادھر ہیں، آپ ادھر چلیے. وہ اس دن کے VIP لوگ ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی بنا دے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے کہیں گے ارے بھائی اسی دن کا تو آپ لوگوں سے وعدہ کیا جاتا تھا، آپ لوگ اس دن کی تیاری کر کے آئیں تو چلیں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں. ایک مرتبہ ہم سری نگر گئے ہوئے تھے، رات میں بیان تھا اور صبح کی فلائٹ سے ہم کو بنگلور جانا تھا.
اور دوپہر میں بنگلور میں خانقاہ کی مجلس ہوئی تھی. اب سری نگر میں تو بڑی چیکنگ ہوتی ہے، ایئرپورٹ سے کئی کلومیٹر پہلے سے چیکنگ شروع ہوتی ہے، گاڑیوں کی بھی، انسانوں کی بھی، اور پھر اندر جگہ جگہ. تو ہم پریشان تھے کہ یا اللہ اتنی چیکنگ ہوگی، اور ہمیں معلوم تھا ہمارے بعض احباب چند دن پہلے بنگلور سے گئے تھے سری نگر، اسی چیکنگ کے چکر میں ان کی فلائٹ مس ہو گئی تھی، پڑے رہے تھے دن بھر ایئرپورٹ. ہم پریشان تھے اگر وقت پہ نہیں پہنچ سکے تو کیا ہو. لیکن اب چونکہ آپ جن کے مہمان تھے ان کے اچھے تعلقات تھے، اور رات میں بیان میں وہاں کے پولیس کمشنر بھی تھے اور دوسرے افسران بھی تھے، تو انہوں نے میزبان نے ہم کو اطمینان دلایا کہ مولانا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن بھائی جب تک پریشانی سے گزر نہ جائے اس وقت تک تو آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو وہ اطمینان دلا رہے تھے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہمیں اندر سے ہول ہو رہی تھی دیکھو کیا ہوگا. اب جب وہاں پہنچے تو جو چیکنگ کرنے والے ہیں وہ استقبال کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ کے سلام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد لائنیں لگی ہوئی ہیں لمبی لمبی. ادھر لائن لیکن ان کا آپ ادھر سے آ جائیے. ایک عالم اور تھے ہمارے ساتھ، ادھر سے نکل گئے، آگے چلیے تو ادھر سے آ جائیے. پھر چیک ان کاؤنٹر پہ جانا تھا تو ان کا جانے کی ضرورت نہیں، اب ہم کو ٹکٹ دیجیے، ہم بورڈنگ پاس لے کر کے آتے ہیں. اور ان میں سے ایک آفیسر دوڑ کر کے گئے اور بورڈنگ لیجیے صاحب. ہمارے پاس تو وقت بچ گیا فلائٹ سے پہلے کہ ہم کریں گے. تو جو عالم میرے ساتھ اور تھے میں نے ان سے کہا کہ مولانا قیامت کے دن یہی ہوگا، کچھ لوگوں کو اس طرح نکال دیا جائے گا، باقی لوگ لگے ہوں گے. جو ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے، ایک گھنٹے پہلے پہنچے تھے اس چیکنگ کے ڈر سے، وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں نکال دیا. میرے دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو اس قابل کر دے کہ قیامت کے دن ہمیں اس طرح نکال دیا جائے. بس اللہ اپنے فضل سے جن کو اس طرح نکال دیں گے اور فرشتوں سے کہہ کے نکلوا دیں گے وہی کامیاب ہوں گے. فرشتے آ کر کہیں گے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آ کر ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آپ لوگوں سے اسی دن کا وعدہ کیا جاتا تھا، اس دن سے آپ لوگ زندگی پر ڈرتے رہے نا، آج آپ کے لیے کوئی ڈر نہیں. اور جو اس دن سے یہاں نہیں ڈرا پھر وہاں ڈر ہی ڈر ہے ہمیشہ. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہماری طاقت اور قدرت کا اندازہ نہیں ہے. اس دن آسمان اس طرح لپٹے ہوئے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، اس طرح ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو جیسے کسی فائل کے اندر پیپر لپیٹ دیے جاتے ہیں. قطی السجل للکتب، جیسے کسی فائل کے اندر پیپر لپیٹ کے ان کو رول بنا کر کے ہاتھ میں لے لیا جائے، اس طرح ہم تمام آسمانوں کو لپیٹ دیں. کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی ہم واپس اسی حال میں پہنچا دیں گے. وعدن علینا، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے جو ہمارے ذمہ لازم ہے، یعنی یہ کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. انا کنا فاعلین، ہمیں ایسا کرنا ہی ہے. اللہ کہے کہ ہمارا فیصلہ ہے ہمیں ایسا کرنا ہی ہے، تو پھر کوئی بچ سکتا ہے؟ جب معلوم ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کوئی نہیں بچ سکتا، اس کے باوجود بھی اگر ہم اطمینان اور غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس دن کا یقین نہیں ہے. اور جسے اس دن کا یقین نہ ہو وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ ایمان مفصل پڑھا ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ چیزیں ہیں جن کے یقین کے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اس کو ماننا، اور فیصلے سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ہمیں اچھے لگیں یا برے اس کو ماننا، اور اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے اس کو ماننا. جو ان سب کو مانتا ہے وہ اطمینان کی اور بے فکری کی اور نافرمانی کی زندگی جی سکتا ہے. پتہ ہو کہ فلاں برج آگے سے ٹوٹا ہوا ہے، اگر بریک نہیں لگائے گی تو گاڑی نیچے گرے گی، گاڑی بھی ٹوٹے گی، گاڑی پر چلنے والا بھی مرے گا اور اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹیں گی. اس کے بعد بھی کوئی بریک نہیں لگا رہا تو یا تو وہ پاگل ہے یا اسے ٹوٹے ہونے کا یقین نہیں ہے. ہمیں اللہ کے پاس جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے آپ پر بریک نہیں لگا رہے تو یا تو ہم دیوانے ہیں یا ہمیں اس کا یقین نہیں ہے.
اگر ہم دیوانے ہیں تو ہمارے دیوانے پن کا علاج کیسے ہوگا؟ اور اگر ہمیں یقین نہیں تو ہمارے اندر یہ یقین کیسے آئے گا؟ بڑی فکر رہتی ہے مسلمانوں کو حالات حاضرہ کی، کیسے حالات بدلیں گے؟ اللہ کہتے ہیں حالات نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے۔ سارے فارمولے، سارے نسخے سب بیکار ہیں، سب زبان کے بول ہیں، سب کاغذ پر بنے ہوئے نقوش ہیں۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو نہیں بدلے گا اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں جو میرے بندے بھی نیک بن جائیں گے میں دنیا ان کے حوالے کروں گا، ہم بنے یا کوئی اور بنے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، میں نے زبور میں انسانوں کے لیے جو نصیحتیں اتاری ان نصیحتوں کے بعد لکھ دیا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی رحمت برس رہی ہے، لیکن کوئی اپنا برتن لے کر تو آئے۔ جیسے دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن آپ نے پردے ڈال لیے، کھڑکیاں بند کر لی تو اندر روشنی نہیں آئے گی نا۔ بارش ہو رہی ہے لیکن آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہیں تو آپ کو پانی نہیں مل سکے گا۔ بھائی بارش ہو رہی تو باہر نکلو، اگر بھیگنے کا شوق ہے تو باہر نکلو، پانی لینے کا شوق ہے تو برتن لے کر باہر آؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رحمت برس رہی ہے لیکن کوئی بڑھے تو آگے لینے کے لیے۔ آئیے آج ہم کہیں اللہ سے، اللہ ہم بڑھ رہے ہیں ہمیں دے دیجیے، بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون بڑھے گا؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی نیت سے آج ہم سچی پکی توبہ کریں میرے دوستو۔ یہ رسمی باتیں نہیں ہیں، یہ زندگی اور موت سے زیادہ اہم باتیں ہیں، یہ رسمی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، ہم سچی پکی توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے توبہ کے کلمات پڑھیں، ایمان کو تازہ کرنے والے کلمات پڑھیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہو کر کے باقاعدہ پابند ہو کر کے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کریں، سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کریں۔ باقی تمام احباب بھی سچی پکی توبہ کی نیت سے توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے ظاہر کو بھی بدل دے، باطن کو بھی بدل دے۔ جن لوگوں نے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کی وہ غور سے سنیں، ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، ان کی پابندی کریں تو انشاءاللہ دل بھی بدلے گا، زندگی بھی بدلے گی۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں جتنا اللہ آسان کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں۔ روزانہ صبح شام کم از کم 15-20 منٹ فارغ کر کے آنکھ بند کر کے پورا دھیان دل پر جما کر دل کو 100% اللہ کی یاد میں لگا کر اللہ کا ذکر کیا۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، مراقبہ ذکر قلبی بنا، دل سے اللہ کو یاد کرنا، اور مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ اور دیکھیں یہ بات یاد رکھیں
یہ سب کچھ اپنے کو اچھا انسان بنانے کے لیے، لیکن ہماری ذمہ داری صرف اپنی ذات کی نہیں ہے، ہمارے اپنے گھر والوں پر کی، ہمارے بال بچوں کی، ہمارے پڑوسیوں کی، اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کے جتنے کام ہیں، چاہے قلم سے ہوں، چاہے قدم سے ہوں، چاہے زبان سے ہوں، سمجھے؟ قلم سے جو اللہ کے لیے لکھتے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو دین کا علم ہو، قدم سے جو اللہ کے بندوں تک چل کر جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے دین کی بات کرتے ہیں، ان کو سمجھا بجھا کر مسجد میں لے کر کے آتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، یا زبان سے ہو بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ مدرسہ ہو، وہ خانقاہ ہو، وہ دعوت و تبلیغ ہو، دین کے جتنے کام ہیں سب ہمارے ہیں، اور اللہ ہر کام کا ہم کو معاون و مددگار بنائے، اس لیے کہ پوری انسانیت کی ہم پر ذمہ داری ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانا ہماری ذمہ داری۔ یوں سمجھیں دین کے سارے کام گاڑی ہیں اور ہم ڈرائیور ہیں، اگر ڈرائیور کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو تو چاہے جتنی اچھی گاڑی ہو وہ تو لے کے کسی کھائی میں گر جائے گا، اور جتنے لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں ان کو بھی لے کے گر جائے گا۔ گاڑی کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، روڈ کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ان دونوں سے پہلے ڈرائیور کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، اور صرف ڈرائیور کا اچھا ہونا کافی نہیں، اچھی گاڑی بھی چاہیے، اس لیے صرف ہمارا اچھا بن جانا کافی نہیں ہے، دنیا میں دین کی محنت بھی چاہیے، اللہ ہمیں اس محنت سے بھی جوڑ کر کے رکھے، اور اللہ ہم کو اس میں اپنا پورا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمائیے، سبحان ربی العلی الاعلی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم۔ اللہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ آپ کی نعمتوں کو لینے کے لیے ہم آپ کی نافرمانی کرنے لگے، نفس و شیطان کا کہنا مان لیں۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے معافی کا دروازہ تو بند نہیں کیا، اپنی رحمت کی کھڑکی تو بند نہیں کی، اللہ اپنی رحمت سے نواز دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہمیں اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ اپنے نافرمانی کے بغیر، اپنی یاد کے ساتھ، اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ہم سب کو حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائیے، لیکن اللہ ہمیں شکر گزار بنائیے، ناشکری کے وبال سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ اب تک جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے، اگلی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔
اللہ آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی کامل اصلاح فرمائیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو 100% رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجئے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے دوپہر کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اللہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے بچا دیجئے، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے بچا دیجئے۔ اللہ ہمیں کوئی گھور کر دیکھ لے تو ہمارا دل دکھ جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا میں 4 آدمیوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں کر پاتے، ذلت برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ ہم قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ اپنے ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے خوش کر دیجئے۔ قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں جام کوثر پلا دیجئے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس اللہ لواء الحمد کے نیچے مقام محمود کے پاس جگہ عطا فرمائیے۔ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ سب کے دلوں پر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ سب کو ولایت کاملہ عطا فرما دیجئے، سب کو اپنی نسبت کا نور عطا فرما دیجئے، اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے۔ نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ موت کے وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اور اللہ جب تک زندہ رکھیے کامل اطاعت و فرم برداری کی زندگی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔